آج جس بات میں آپ کو بات کروں گا اس کو سمجھنے سے پہلے دو چار چیزیں میں آپ کو بتا دوں. میں اس لیے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو یا نہیں ہو, لیکن میں آئی ول بی سو سمپل دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ. دیکھیں, ہماری باڈی کو ہمارا برین کنٹرول کر رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. برین کہتا ہے ہاتھ کو اٹھو تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے. یہ سارے کا سارا ایک شعوری طاقت ہے جو ہماری باڈی کو کنٹرول کرتی ہے. ہماری باڈی کے اندر ایک لاشعوری طاقت بھی ہے, اور جو میں آج راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, ترقی لاشعور آپ کو کرتا ہے اور کرواتا ہے آپ کو. شعور کبھی ترقی نہیں کرواتا آپ سے. اگر شعور ترقی کرواتا ہے آپ سے تو ایک لیول تک کرواتا ہے. مثلاً آپ نے میٹرک کی اچھے نمبر لے لیے, ایف ایس سی کی بڑے اچھے نمبر لے لیے, میڈیکل کالج میں چل گئے, یہ سارا شعور کروا رہا ہے, آپ نے محنت کی, ترقی کی, یہ کر دیں. بٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم این ایکسٹراآرڈنری ڈاکٹر, if you want to become an extraordinary engineer, if you want to become an extraordinary teacher, if you want to be something different than everybody, you know, then it is وہ لاشعوری طاقتیں جن کا بھی میں ذکر کروں گا وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور جب تک آپ کے اندر وہ نہیں ہوں گی تب تک یہ جس طرح اگر آپ کسی کو گانا سکھاؤ تو سیکھنے سے ہر آدمی تھوڑا بہت گانا گا سکتا ہے, لیکن مہدی حسن نہیں بن سکتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ان بلڈ. اب جو ہماری باڈی ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ برین ہے, ٹھیک ہے. اب اس برین کا جو سامنے والا حصہ ہے, دس پارٹ, یہ والا حصہ, یہ فرنٹل کارٹیکس کہلاتا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں جو پاور آف ڈیسیژن ہے وہ برین کا یہ حصہ لے رہا ہوتا ہے. ہماری یاداشت کا میجر حصہ یہاں پہ ہوتا ہے, ہماری ججمنٹ کا میجر حصہ یہاں پہ ہوتا ہے, ہماری پرسنالٹی ٹائپ کا سٹائل. کچھ لوگ دیکھا ہوگا کہ وہ شوخے ہوتے ہیں, کچھ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, کچھ چلبلے ہوتے ہیں. یہ سارے کا سارا دس پارٹ آف دا برین ڈیسائڈ دیٹ واٹ کائنڈ آف اے پرسن یو آر گوئنگ ٹو بی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ آج سے 1997 اور 98 کی بات ہے, وی ہیڈ اے ورلڈ نیورولوجیکل کانفرنس. تو پی سی جو ہوٹل ہے اس کے گیٹ کے اوپر ایک لمبا سا آدمی کھڑا ہوتا تھا ترا پہن کے, تو وہ بڑی عزت احترام سے ملتا تھا. تو ہمارا پروفیسر تھا, وہ جب گزرا تو اس نے پروفیسر کے پیٹ پہ انگلی مار کے نا کہا, اوئے کٹ کھایا کر. اچھا, وہ پروفیسر افتخار چودھری وہ زمانے کا تو بڑا پریشان ہوا. مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ادھر ایم آر آئی کرواؤ. میں کہ کہنا نہیں رہا ایم آر آئی کرواؤ تھی. تو میں اس کے پاس گیا تو میں کہ یار وہ ان جی ٹیسٹ کروا رہے ہیں, تیرا بھی کروائیں. کہ میں پاگل ہوں, کہ نہیں. سو آئی کنونسڈ ہم اینڈ وی گاٹ ہز. ہم نے اس کا ایم آر آئی کروایا, اس کا فرنٹ کارٹیکس جو تھا اس کے اندر ایک ٹیومر نکلا. بیکاز اگر اتنی سڈن چینجز بیہیویئر میں آتی ہوں تو یا تو کوئی پرسنالٹی سائیکیٹرک النس ہو سکتی ہے, لائک اسکیزوفرینیا ہو گیا, اور یا پھر کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے. تو دس پلیس از سو امپورٹنٹ. اچھا, اس کے بعد پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے, یہ حصہ جو ہے یہ ہماری موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھوں کو, ہماری ٹانگوں کو, اور ہمارے برین کے اندر جو حصہ زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی ریپرزنٹیشن, وہ حصے کا پورشن بھی زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ ہاتھ بنا ہوا ہے, ٹانگ بنی ہوئی ہے, کمر بنی ہوئی ہے. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ ہم اپنے جسم کا سب سے کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ آنکھ. آنکھ جو ہے نا وہ ریسیپشن ہے, وہ ایکشن نہیں ہے. زبان, آلرائٹ. اور اس کے علاوہ کان بھی ریسیپشن ہے, لپس ہو گئے, آلرائٹ. اور ہاتھ ہو گئے, پاؤں چلتا ہے آدمی, پاؤں ہے,
हाँ, सूंघना भी अगर देखें तो रिसेप्शन है। आईब्रोज तो जो है ना वो तो डांसर्स की हो सकती है, यूज करते होंगे, आम आदमी तो आईब्रोज इतने नहीं करता इस्तेमाल। और थंब, ये जो अंगूठा है, और वो भी राइट हैंड का, अगर राइट हैंडेड है, सबसे बड़ा एरिया जो है ना यहाँ पे, वो थंब को कंट्रोल करने का एरिया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, आई डोंट एग्री विद दैट, कि औरतों में ज़ुबान होती है, तो शायद होती हो, आई डोंट एग्री टू दैट। तो थंब जो है ये सबसे ज़्यादा इस एरिया को कवर करता है। अच्छा, फिर आप आ जाए इस एरिया पे, ये टेम्परल लोब है। टेम्पोरल लोब, जो टेम्पोरल लोब है ये बेसिकली डील करता है हमारे इमोशंस के साथ, ठीक है। हमारे इमोशंस, हमारी ख्वाहिशात, हमारी विम्स, हमारी जो आप समझ लो कि जो चाहते होती हैं, पसंद होती है। अब आप देखो ना, आप अगर 10 तस्वीरें यहाँ पे लगा दो लड़कियों की या लड़कों की, और 20 लोगों से पूछो कि हु इज़ द प्रिटीएस्ट, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 20 के 20 कहेंगे नहीं शी इज़ द प्रिटीएस्ट। हमारे इस लोब के अंदर एक ऑलरेडी तस्वीर कुंदा होती है, जो चीज़ उस तस्वीर से मिलती जुलती होती है वो हमारे लिए खूबसूरत होती है। एंड दैट इज़ वॉट दे से कि फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, वो जो कहते हैं ना कि देखा और वो पहली नज़र में ही फरिश्ता हो गया, या वो गलत नहीं कहते। अगर कोई चेहरा आपको बिल्कुल वैसा नज़र आ जाए जो तस्वीर कुंदा है, तो ज़ाहिर है, आई मीन यू विल बी टेकन अबैक, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल एक्चुअली फॉल इन लव। तो अब मैं कई लेक्चर, तो कई शरारती बच्चे होते हैं, तो उनमें से किसी ने तो मुझे सवाल किया कि सर वो तो हो गया फर्स्ट साइट फर्स्ट, तो जिसको भी देखे तो फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, उनका क्या हाल क्योंकि ऐसे भी तो होते होंगे ना। तो वो फिर मैंने उसका जवाब दिया था कि उनका जो चेहरा यहाँ पे बना हुआ है ना, वो बहुत ही शार्प नहीं बना हुआ, वेग सा बना हुआ है, उन्हें जो भी नज़र आता है वो समझ नहीं आई है क्या है तो इसलिए अपना दैट इज़, इसीलिए आप देख ले म्यूज़िक, किसी को गज़ल अच्छी लगती है बिकॉज म्यूज़िक ऑफ गज़ल इज़ देयर, किसी को कोई म्यूज़िक अच्छा लगता, मौसम, लाइक यू नो आई लव रेन्स, माई वाइफ हेट्स रेन, मतलब उसको वो समझती है कि सबसे गंदा मौसम दुनिया का जो है ना वो बारिश, ये क्या कच कच होती है, फिर ये कपड़े भीग जाएंगे, तुम क्या तुम्हें, तो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं, लग रहे बारिश बाहर निकलेंगे। सो इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, वी आर बिल्ट लाइक दैट, ठीक है। मज़हब का भी खाना इधर ही होता है, इसीलिए आप देखें जो रिलीजियस लोग होते हैं वो जज्बाती ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाता है ये हिस्सा, ये सेरिबेलम है, ये बैलेंस कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर पानी पी रहा हूँ तो अगर ये हिस्सा ख़राब होगा तो यूं पीऊँगा, तो जो मेरा स्मूथ मूवमेंट होती है उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो इस तरह करके यहाँ से हम सोचते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से हमारे अंदर रोमांस आता है और वहाँ से हमारा बैलेंस आता है, और इस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इस सेटअप के अंदर कुछ लोगों का ये हिस्सा ज़्यादा डेवलप होता है, दे आर रोमांटिक, ठीक है ना, मतलब वो अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर्स या मैनेजरियल जॉब वाले लोग नहीं बनेंगे, ठीक है ना, मतलब यू बिकम एन इंजीनियर और यूईटी से कोई बंदा इंजीनियर बन जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो कहे कि नहीं मुझे ये मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन ज़्यादा पसंद है। सो दैट डिसीजन इज़ मेड हियर, नॉट हियर, ठीक है। एक नंबर के नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इमोशनल है ना शायर हैं जैसे, ठीक है ना, क्रिएटर्स हैं। आप देखो जो क्रिएटर्स होते हैं वो सारे के सारे इधर होते हैं। अक्सर आप देखें मुसव्वर होते हैं ना, कपड़ों का होश, ना शेव की हुई है, ना कुछ किया हुआ है,
So the kind of people on this. अब ये this is how this ये सारा शऊर है, ये सारे का सारा जो है, इसके अंदर आप थोड़ी बहुत कोशिश करके अपने आप को बेहतर कर सकते हो, आप अपने फोकस को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी रेटिंग जो आएगी ना, वो रेटिंग आपकी हमेशा एवरेज से थोड़ी सी बेहतर तक जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते आप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए इसी का एक पैरेलल सिस्टम है, वो बॉडी में चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी में और कौन सा सिस्टम है जो इसके पैरेलल चल रहा होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि तब मैं बिलीफ पे आऊँगा, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि जिस तरह हमारी एक बॉडी है और एक बॉडी का एक ब्रेन है, इसी तरह जो हमारे जिस्म के अंदर हर सेल है छोटा सा, और 10 बिलियन से ज़्यादा सेल है हमारे अंदर, 100 बिलियन से ज़्यादा सेल में, उन सारे सेल्स के अंदर भी एक ब्रेन होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, एक माँ पाकिस्तान में बैठी हुई है, उसका बेटा इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसको एक्सीडेंट होता है और चोट लगती है, तो माँ यहाँ पे फील कर लेती है, ठीक है ना, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं। ये जो सिक्स सेंस होती है, परसीव करने में भी और एमिट करने में भी, ये कैसे जनरेट होती है, और ये सिर्फ इंसानी जिस्म के अंदर जनरेट नहीं होती, बल्कि इंसानी जिस्म के बाहर जनरेट भी होती है। और जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनके अंदर फ़र्क ये होता है कि ये जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये ज़्यादा शार्पली डेवलप हो जाती है। अब अगर हमारी बॉडी का एक आप सेल ले लें, तो उसका एक न्यूक्लियस है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक टाइनी फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, टाइनी फिलामेंट्स होते हैं जो यूं यूं हिल रहे होते हैं, हर वक्त हिलते रहते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे 100 फिलामेंट्स, ये तो बिलियन ट्रिलियंस में होते हैं, लेकिन अगर 100 हिलने वाले इस साइड पे हिल रहे हों और 90 इस साइड पे हिल रहे हों, तो इनसे जो पावर जनरेट होगी वो इस साइड पे होगी, क्योंकि 10 इस साइड पे ज़्यादा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी ये मूवमेंट जो हो रही होती है फिलामेंट्स की, ये क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर 1 खरब फिलामेंट्स 1 खरब के करीब वो राइट साइड के ऊपर या क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और आधा अरब जो हैं वो उसकी अपोजिट में जा रहे हैं, तो टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा कि आधा अरब क्लॉकवाइज बढ़ गया। अब इसको एक और सिंपल तरीके से आप समझें, लोहे में और मैग्नेट में क्या फ़र्क है? अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट को आप लोहे पे रखोगे तो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, आम लोहा नहीं खींचता। क्या फ़र्क है? मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो नेगेटिव है वो एक साइड पे होते हैं और पॉजिटिव एक साइड पे होते हैं। लोहे के जिस तरह मैंने ये फिलामेंट्स का बताया आपको, कोई इधर होता है, कोई इधर होता है, कोई इधर होता है, कोई, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, वो आपस में कैंसिल कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जब वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं तो उसका नेट रिजल्ट निकल ही नहीं रहा था। मैग्नेट में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक गुजारते हो उसमें से, और उसके जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे चार्ज होके एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो जब ये एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो जो वेव डेवलप होती है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेव। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये फिलामेंट जो होते हैं ये आगे अपना रिएक्शन या अपनी कम्युनिकेशन, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज है इनकी,
یہ emit بھی کر رہے ہوتے ہیں, perceive بھی کر رہے ہوتے ہیں, باڈی کو بھی میسج دے رہے ہو. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صبح سویرے اگر کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کے چل رہا ہو اور سامنے سے اسے کوئی ایک شخص ملے اور کہے بٹ صاحب السلام علیکم کی حال ہے, جی ٹھیک ٹھاک ہاں, یہ تھوڑے رنگ نو کی ہوئے تو بڑا پیلے لگ رہے ہو, تسی بیمار تو نہیں رہتے تسی؟ تو کہنے نہیں یار میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. اب اگر 10 گز کے بعد ایک اور آدمی اس کو ملے اور کہے کہ بٹ صاحب تھوڑے چہرے نو کی ہوئے ہے, یہ تو اتنا جہا ہو گیا تھوڑا چہرہ. 3-4 دفعہ جب وہ سنے گا نا تو اس کے بعد کبھی آپ اس آدمی کی شکل دیکھنا جا کے, وہ شکل باقاعدہ چھوٹی ہو چکی ہوگی. دس از واٹ وی. کچھ لوگوں میں ایسا نہیں بھی ہوتا جو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہم میں سے ہے ان کے اندر یہ لوگوں کی جو باتیں ہوگی ان کا افیکٹ اس طرح ہماری باڈی پہ پڑتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لوگوں نے 3 یا 4 دفعہ پیغام دیا ہماری باڈی کو کہ یو آر لائک دس, تو یہ جو فلامنٹس ہوتی ہیں یہ ایک سائڈ پہ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. 70% یہ ایک سائڈ کے اوپر موو کرنا شروع کر دیتی ہے, وچ کریٹس اے ویو, اینڈ دیٹ ویوز گوز ٹو یور برین, دیٹ گوز ٹو یور کڈنی, دیٹ گوز ٹو یور liver, that goes to your heart, that goes to your muscles, that goes everywhere. اور یہ آپ کو نا فیلنگ آف سکنس دینا شروع کر دیتی ہے. You actually become sick. ٹھیک ہے, یہ جو میں کنوکشن کی بات کر رہا تھا یہ ویوز ہوتی ہیں. They make you feel and believe, and this is belief. Belief تو آپ کا برین کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس بلیف کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ تھرو دیز ویوز ہوتی ہے. اف یو آر اے اسٹرانگ ہیڈڈ پرسن, اے پرسن وتھ فل کنوکشن, تو پھر یہ جو ویوز ہوتی ہیں یہ آلریڈی آپ کے دماغ کے تابع ہوتی ہیں. عام جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. یہ ویوز ہو گئی, یہ دے کریٹ. وہ جو بعض اوقات اسی وی میٹ پیپل, ہم لوگوں کو ملتے ہیں اور ہم ان کو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے بھی نہیں ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں. آپ انٹرویوز لیتے ہیں, کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے, اور باڈی لینگویج ہم آبزرو کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کی, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ یا ہی اور شی ڈیزروز اٹ, شی شوڈ گیٹ اٹ. ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے اور ہم کو لگتا ہے جس طرح ہم شناسا ہیں ان سے. یہ وہ ویوز ہوتی ہیں جو کہ میں نے بتایا ایگزیکیوشن والی علیحدہ ہوتی ہے, ریسیپشن والی علیحدہ ہوتی ہے. آلرائٹ, اب جو آپ کا کوشچن ہے کہ ان ویوز کو ڈیولپ کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے نا. بیکاز دیکھیں میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں نا, میں کچھ چیزوں کا قائل نہیں ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہو نا کہ کامیاب ہونے کے 5 طریقے, یہ کر لو, وقت پہ اٹھو, یہ کر لو, ریلیکس کرو, یہ کرو, وہ, یہ 5 طریقے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں نا, کامیاب ہونے کے 5 طریقے, اپنا اچھے مینیجر بننے کے 3 اصول, یہ سارے کے سارے آپ سنتے ہو, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس کی جب فراست میں جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے بڑی صحیح بات بتا رہے ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے آپ کے شعور میں آگے پیچھے گم ہو جاتے ہیں. اگر یہ آپ کی زندگی پہ انفلوئنس کر سکتے ہوتے تو پھر تو آدمی جس کو 5 اصول کامیابی کے مل جائیں وہ تو دنیا میں کامیاب ہو جائے. ہوتا نہیں ہے, ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی ہوتی, وہ وقتی طور پہ ان کو سن لیتا ہے. اب یہ کوٹیشن ہم پڑھتے ہیں, کتنے اچھے اچھے کوٹیشن ہیں, دل کو بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں, دل میں اتر رہے ہوتے ہیں. وی لسن ٹو دیم اینڈ وی فرگیٹ دیم. وہ ہماری اصل زندگی کا حصہ نہیں بنتے. ہماری اصل زندگی کا حصہ بننے والی چیزیں بتائی نہیں جاتی, ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اور آپ نے ایگزیکیوٹ خود کرنا ہوتا ہے اپنی فراست کے مطابق. اینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو دیٹ ہاؤ باڈی اینڈ مائنڈ ورکس.
اینڈ آئی ول جسٹ ٹیل یو فیو ویز، لیکن اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اگر صرف باتوں سے سب لوگ ڈیولپ ہو سکتے ہوتے تو پھر تو ایک آپ اچھا سا لیکچر دے دو اور جو ہال سے باہر بندے نکلیں وہ سارے کے سارے ٹاپر ہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسی اصل طاقت جو آپ کی ہے وہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے کرنی ہے. میں جو باتیں بتاؤں گا وہ ٹپس نہیں ہوں گے ان ٹرمز آف نیومیریکلز، وہ ایک پروسیس آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس پروسیس کو ابھی میں بتانے لگا ہوں آپ کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آلرائٹ؟ تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ہماری باڈی کو برین کس طرح کنٹرول کرتا ہے، نمبر 1. اور دوسرا ہم نے بتایا کہ ایک پیرلل سسٹم ہمارے چل رہا ہے جس کو ہم مائنڈ ویوز کہتے ہیں، اور یہ مائنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں ہمارے اندر جو یہ فیلامنٹس ہوتے ہیں ان کی موومنٹ سے. یہ ریسیپروکلی برین کو کنٹرول کرتی ہے اور برین ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ پوری باڈی میں، میری ایک کتاب ہے تیسرا جنم، اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتے ہیں، جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. اب ہاؤ ٹو ریفر ٹو دیٹ سسٹم، اصل کوشچن ہے کہ آپ کس طرح اپنے اس سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتے ہو یا بڑھاتے ہو. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیے یہ ہمارے یہاں بڑا ایک ہم نے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں کامیاب آدمی کے، کامیابی کے. کامیاب آدمی کا اسٹینڈرڈ بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے اس سے. مثال کے طور پہ کامیابی کا اسٹینڈرڈ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ایک آدمی اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو پروفیسر جا کے ریٹائر ہو، او یہ کامیاب آدمی ہے. اگر ایک ٹیچر ہے تو پرنسپل بن جائے، یہ کامیاب آدمی. ایک پولیٹیشین ہے تو منسٹر بن جائے تو یہ کامیاب آدمی ہے. یہ نہیں ہے کامیابی کے پیمانے. ہم سب کی جو کامیابی ہے نا وہ الگ الگ ہے. ہم کامیابیوں کو ایک سٹینڈرڈ کامیابی سے ناپتے ہیں اور پھر خود کو ہم چھوٹا پاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے. دس از دا فلا اینڈ دا فالٹ. ہمیں اپنی کامیابی جو ہے اس کو اپنے پیمانے سے ناپنا چاہیے. میں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں، نیور کمپیٹ یور سیلف ود ادرز، کمپیٹ یور سیلف ود یور سیلف. آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ سے مقابلہ کریں کہ اچھا کل میں پچھلے سال میں یہاں تک پہنچا تھا، آج دیکھو میں یہاں پہنچ گیا. اس پہ چند ایک فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ آئی آلویز سے، آپ جب اپنا خاکہ بنائیں تو دیکھیں اس میں 3 چیزیں ضرور رکھیں. ایک اس کے اندر دولت. غریب آدمی کبھی بھی اپنا خاکہ مکمل نہیں کر پاتا. So you have to make money, whether male or a female. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فائنینشلی، آپ فائنینشلی جب اسٹرانگ ہوتے ہیں نا تو آپ کی کنوکشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ایک نمبر 1. نمبر 2، یو شوڈ ہیو دا منیمم نمبر آف اینیمیز. ہم اتنے فضول دشمن پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے. ادھر وہ نند کو دشمن بنایا ہوا ہے، ادھر بھابھی کو دشمن بنایا ہوا ہے، ادھر ساس کو بنایا ہوا ہے، ادھر بھائی کو بنایا ہوا ہے، ادھر پڑوسن کو بنایا ہوا ہے، اس نے کپڑے مجھ سے اچھے پی لیے، دشمن بن گئی میری. دس ون نیڈ یو نو. وی شوڈ اگین کانسنٹریٹ آن آور سیلوز. وی شوڈ ہیو منیمم نمبر آف اینیمیز. تیسری چیز جو میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. جو فیلئر ہوتا ہے نا، فیلئر از اونلی اے فیلئر وین یو ایکسیپٹ اٹ. سو آئی ٹیل یو ناؤ دا ویز کہ ہاؤ کین یو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس سسٹم. آلرائٹ؟ نمبر 1، یہ چیز میری آپ یاد رکھیں
دیکھیں آپ جب اپنے گھر آتے ہیں نا دفتر سے یا اسکول سے یا کالج سے، تو آپ خود کو کہہ نہیں رہے ہوتے کہ ہون سجے مڑنا ہے ہون کھبے مڑنا ہے. آپ میں سے لڑکے جو گاڑی چلا رہی ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں خود ہی گاڑی مڑی جاتی ہے، خود ہی لیفٹ مڑی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن جب پہلی دفعہ کسی نئے گھر میں آپ جاؤ تو تب آپ کو سوچنا پڑتا ہے یار اتنے چوک ہے اتوں مڑنا ہے اتوں مڑنا ہے اتوں مڑنا ہے. اب یہ جو رستہ ہے نا یہ ہمارے برین میں انگریو ہو جاتا ہے، اور یہ انگریو ہوتا ہے بار بار کرنے سے یا سوچنے سے. یہ آپ فارمولہ چھوٹا سا یاد رکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ اگر بننا چاہتے ہیں کچھ زندگی میں، یا CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں، یہی چیزیں ہیں نا جو امپورٹنٹ ہیں، یا تو آپ اس رستے پہ جس پہ چل کے آپ نے وہ امتحان پاس کرنا ہے، وہ جو آپ کا پیشن ہے اس کو ڈیلی ریفریش کیا کریں. ڈیلی کا مطلب ہے جب بھی موقع ملے اس کو آپ ریفریش کریں. یو آر گیٹنگ میرڈ، you should make up your mind that the person I'm going to get married is got to be like this, and the kind of a life I'm going to live is going to be like this. آپ اس کو ریپیٹ کیا کریں اپنے دماغ کے اندر، وہ آپ کا کنوکشن بن جائے گا. آپ کو پہلی دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا لاشعور، یہ ساری چیزیں ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں جا کے. لاشعور ہم سے کبھی غلط بات نہیں کرتا. آپ نے صبح سو کے اٹھنا ہوتا ہے نا تو آپ اپنی امی کو کہتے ہو کہ جی مجھے 6 بجے اٹھا دو، میں نے الارم لگاتے ہو آپ، لیکن اکثر آپ نوٹ کرنا 6 بجے ویسے ہی آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی. دس از یور سب کانشیس وچ ویکس یو اپ. یہ باقاعدہ اس کی کلاک کے اندر لگی ہوئی. ہمارا جو کانشیس ہے اس کی عمر ہے ہماری عمر جتنی. اگر میں 62 سال کا ہوں 63 سال کا ہوں تو میرا شعور 63 سال کا ہے، لیکن جو میرا لاشعور ہے اس کی عمر جو ہے وہ 10 15 20 ہزار سال ہے. یہ ساری جینیٹک تجربے جو ہیں، میموریز جو ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آتی رہتی ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی جب ہم اپنی بات لاشعور کے سپرد کرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے کہ یار میں نے اٹھنا، مجھے اٹھا دینا، تو وہ آپ کی بات کو مانتا ہے. یہ استخارہ دیکھ لیں آپ. جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ پڑھ کے خود کو کہتے ہیں کہ جی مجھے اشارہ ملنا چاہیے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو جو استخارے میں عام طور پہ صحیح اشارے ہی ملتے ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو ٹیل یور مائنڈ، یو ہیو ٹو ٹیل یور برین. اب یہ تو ایک فلسفیانہ سی بات ہو گئی نا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس کو پورا ویژولائز کیا کریں کہ اگر آپ نے کل، میں ان کو لیکچر دیا کہ فارماسیوٹیکل والوں کو، تو ان کو میں کہا کرتا تھا کہ آپ ویژولائز کیا کرو کہ میں ہیڈ آف دیٹ فارماسیوٹیکل بن چکا ہوں، آئی ایم دا CEO، اور میں یوں بیگ لے کے جا رہا ہوں. اور وہ تاکہ آپ کی باڈی لینگویج کے اندر آپ کی یہ جو فلمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی جو پیرل سسٹم، اس کے اندر وہ رچ بس جائے. یو اسٹارٹ بیہیونگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ بایولوجیکل نیڈز ہیں ہماری، وہ جب تک آپ پوری نہیں کریں گے، وہ اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. معمولی سی باتیں ہیں. نیند آپ کی 7 گھنٹے ضرور ہونی چاہیے، اینڈ اٹ شوڈ بی اے ساؤنڈ سلیپ. ایکسرسائز آپ کی آدھا گھنٹہ کسی بھی فارم میں ضرور ہونی چاہیے. کئی لڑکیاں آ کے کہتی ہیں جی ہم تو سر گھر کا کام اتنا کرتے ہیں ایکسرسائز ہو جاتی ہے. وہ فٹیگ ہے، وہ ایکسرسائز نہیں ہے. دیٹ از فٹیگ. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو اور قسم کے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، جب آپ فٹیگ کرتے ہو تو اور قسم کے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تیسرے چیز کے اوپر فوڈ. اگر آپ ینگ ہو اور کوئی بیماری نہیں ہے تو برین کو سب سے زیادہ انرجی میٹھے سے جاتی ہے. تو جو میٹھے کی چیزیں ہیں
आई एम नॉट सेइंग कि आप चॉकलेट ही खाते रहो हर वक्त या मीठा खा लो, यानी दैट शुड बी, कुछ लोगों को आदत नहीं होती खाने की, दैट्स रॉन्ग। ब्रेन को जो एनर्जी जा रही होती है वो मीठे से जा रही होती है यंग एज के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक। एंड चौथा जो है वो ये है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसको स्टिमुलेट करता है, खुद से मिला करें, लिव फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप चीज़ों को राइट डाउन किया करें, अपनी डायरी में स्ट्रक्चर बन, जो खाका ये मैंने कहा ना आपने बनाना है, वो खाका अपनी डायरी में बनाएं। यानी आप अपनी डायरी में लिखें कि इस साल मेरा ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने, और फिर उसके बाद टिक मार्क करें कि ये मैंने कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। So I think primarily that what you need to do is, like I said earlier on, I am not interested in giving you tips کہ یہ طریقے ہیں اور یہ طریقے ہیں، وہ تو میں نے ایک جنرلی مائی بیسکلی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پیتھو فزیولوجی بتاؤں، پروسیس بتاؤں، مکینکس بتاؤں، اور اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے وہ آپ سب کا اپنا ہونا چاہیے۔